ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوٹریشن آف بیکٹیریاز۔ اب بیکٹیریا کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب انرجی کی ضرورت ہوتی کیوں ہے؟ باقی سیلز کی طرح بیکٹیریا بھی ہے وہ جو گرو کرتا ہے اور مینٹین کرتا ہے سیل کو اور ریپروڈیوس کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ تو ان تینوں کاموں کے لیے یعنی گروتھ کے لیے، مینٹیننس کے لیے اور ریپروڈکشن کے لیے اسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بیکٹیریا کی نیوٹریشن اگر ہم دیکھیں تو دو طرح سے بیکٹیریاز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں آن دا بیسس آف موڈ آف نیوٹریشن۔ میجر دو جو ٹائپس ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں ہیٹیروٹرافک بیکٹیریاز اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں آٹوٹرافک بیکٹیریاز۔ ہیٹیروٹرافک کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بیکٹیریاز جن کے اندر ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ آرگینک کمپاؤنڈس جو ہیں ان کو سنتھسائز کر سکیں فرام دا سمپل ان آرگینک سبسٹانسز۔ کیوں ابیلٹی نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے ابیلٹی نہیں ہوتی کہ ان کے اندر کوئی جو ہے وہ کیمیکل لائک کلوروفل جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ اپنی فوڈ جو ہے وہ ان آرگینک کمپاؤنڈس کو استعمال کر کے آرگینک کمپاؤنڈس کو یہ نہیں بنا سکتے۔ اور موسٹلی جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ہیٹیروٹرافک ہوتے ہیں، جبکہ جو آٹوٹرافک بیکٹیریاز ہوتے ہیں یہ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان آرگینک سبسٹانسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ اب ہم ہیٹیروٹرافک بیکٹیریاز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے بیکٹیریاز جن کے اندر ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں وہ بنا سکیں۔ ان کی مزید دو سب ٹائپس ہیں۔ نمبر ایک کو ہم بولتے ہیں سیپروفائٹک بیکٹیریاز اور دوسرے ہوتے ہیں پیراسٹک بیکٹیریاز۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ فوڈ نہیں بنا سکتے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی سراؤنڈنگ سے لیں گے یا دوسرے لیونگ آرگنزم سے اپنی فوڈ لیں گے، تو اس کی بیس پہ ہم یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں سیپروٹرافک بیکٹیریاز اور پیراسٹک بیکٹیریاز۔ سیپروفائٹک بیکٹیریاز ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو اپنی فوڈ جو ہے وہ ڈیڈ آرگینک میٹر کو استعمال کر کے وہاں سے انرجی لیتے ہیں یا فوڈ لیتے ہیں۔ سوائل کے اندر ہیومس موجود ہوتا ہے، ہیومس کے اندر آرگینک کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک کوسچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ واٹ از ہیومس؟ ہیومس ہوتا کیا ہے؟ تو ہیومس ایکچولی از دا مٹیریل دیٹ از فارم ایز اے ریزلٹ آف پارشیل ڈیکے آف پلانٹس اینڈ اینیملس، اس کو ہم ہیومس کا نام دیتے ہیں۔ اور سوائل کے اندر رہنے والے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ اس ہیومس کو کیا کرتے ہیں؟ بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ ان کے اندر ایکسٹینسو انزائم سسٹم ہوتا ہے اور یہ انزائم بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ انزائمز جو ہیں وہ ہیومس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور کمپلیکس سبسٹانسز جو ہیومس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو سمپل سبسٹانسز میں یا سمپل ان آرگینک سبسٹانسز کے اندر چینج کر دیتے ہیں، اور بیکٹیریاز پھر ان آرگینک سبسٹانسز کو ایبزارب کرتا ہے اور یوٹیلائز کرتا ہے ایز اے سورس آف انرجی۔ جبکہ دوسری جو اس کی سب ٹائپ ہے ہیٹیروٹرافک کی وہ ہے پیراسٹک بیکٹیریاز۔ یہ بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں جو ادر لیونگ ہوسٹ سے اپنی فوڈ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ میجر سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ آٹوٹرافک بیکٹیریاز، جو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو کہ ایسے بیکٹیریاز جن کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان آرگینک سے آرگینک سبسٹانسز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ بہت کم بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آٹوٹرافک ہوتے ہیں، یعنی اپنی فوڈ خود بنانے کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ اب آٹوٹرافک بیکٹیریاز کی مزید دو سب ٹائپس ہیں، ایک کو ہم بولتے ہیں فوٹوسنتھیٹک بیکٹیریاز، دوسرے کو ہم بولتے ہیں کیموسنتھیٹک بیکٹیریاز۔ نام سے شروع ہے کہ فوٹوسنتھیٹک بیکٹیریاز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے بیکٹیریاز جن کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے اور ڈیو ٹو پریزنس آف کلوروفل ان کے اندر فوٹوسنتھیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی فوٹوسنتھسس وہ کر سکتے ہیں۔ اب جو گرین پلانٹس ہیں وہ یوکیریوٹس یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوکیریوٹس جو ہیں ان کے اندر جو کلوروفل موجود ہوتا ہے وہ بیکٹیریا کے کلوروفل سے ڈیفر کرتا ہے۔ اب ڈیفر کس طریقے سے کرتا ہے کہ جو پلانٹس ہوتے ہیں گرین پلانٹس یا یوکیریوٹس ہوتے ہیں ان میں کلوروفل کلوروپلاسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، جبکہ بیکٹیریا کے اندر کلوروفل کلوروپلاسٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ ڈسپرس ہوتا ہے انٹو دا سائٹوپلازم آف دا بیکٹیریا۔ اور دوسرا ڈفرنس اس کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جرنل ایکویشن ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر جو ہیں یہ کمبائن کرتے ہیں ان دا پریزنس آف لائٹ اینڈ کلوروفل اور کیا بنا دیتے ہیں؟ گلوکوز بناتے ہیں، واٹر ریلیز کرتے ہیں ایز اے بایو پروڈکٹ اور ساتھ میں آکسیجن ریلیز کرتے ہیں۔ جبکہ یہ جو فوٹوسنتھیٹک بیکٹیریاز ہوتے ہیں
یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ واٹر کو ایز اے را مٹیریل نہیں لیتے، بلکہ واٹر کی جگہ پہ یہ ہائیڈروجن سلفائڈ کو ایز اے را مٹیریل استعمال کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ انہوں نے مطلب یوکیریوٹس جو ہیں یا پلانٹس جو ہیں وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں، یا آکسیجن ریلیز نہیں کرتے بلکہ سلفر کو ایز اے بائی پروڈکٹ ریلیز کرتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپلس دیکھ لیں، یا ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوٹوسنتھیٹک بیکٹیریاز کی، وہ یہاں پہ آپ کی بک پہ جو مینشن ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 گرین سلفر بیکٹیریاز، پرپل سلفر بیکٹیریاز، پرپل نان سلفر بیکٹیریاز۔ آٹو ٹرافک بیکٹیریاز کی نیکسٹ جو سب ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیموسنتھیٹک بیکٹیریاز، اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ کیموسنتھیٹک بیکٹیریاز ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ان آرگینک کمپاؤنڈس لائک امونیا ہے، نائٹریٹس ہے، نائٹرائٹس ہیں، سلفر ہے، یا فیرس آئنز ہوتے ہیں، ان کو یہ کیا کرتے ہیں، آکسیڈائز کر دیتے ہیں، اور انرجی ریلیز ہوتی ہے، یعنی آکسیڈیشن کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے، انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور یہ جو انرجی ریلیز ہوتی ہے بیکٹیریا اس انرجی کو کیا کر لیتے ہیں، ٹریپ کر لیتے ہیں اور یوز کرتے ہیں فار دیئر ایکٹیویٹیز۔ اور اس میں بیسٹ ایگزامپل جو کیموسنتھیٹک بیکٹیریاز کی ہے وہ نائٹریفائنگ بیکٹیریاز ہیں۔ اب ہم سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ آج ہم نے سب سیلولر سٹرکچرز پڑھے بیکٹیریا کے یا پروکیریوٹس کے، لائک رائبوسومز، جس میں رائبوسوم، میزوسوم، گرینیول، اسٹوریج باڈیز، سپورز اور سسٹ کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا نیوٹریشن ان بیکٹیریاز، اور کلاسیفائی کیا بیکٹیریاز کو آن دا بیسس آف دیئر نیوٹریشن۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کائنڈلی، کوئی کیوری ہے یا کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کنسلٹ